اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے علماء دیوبند کی عبارات چھیڑنے کا تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے مولانا مرزا خان صاحب کی کفر ایمان پر بات کریں. قارون کا ایمان تو شاید ثابت کیا جا سکتا ہے, فرعون کا ایمان تو شاید ثابت کیا جا سکتا ہے, لیکن فاضل بریلی کا ایمان شاید ان کی کتابوں, فتاوا اور اصولوں کی روشنی میں ثابت نہیں کیا جا سکتا. لیکن نہ ان میں سامنے آنے کی جرت ہے اور نہ جرت ہوگی, اور بندہ اس موضوع پر ویسے ہی یہ قسم اٹھا چکا ہے کہ کم سے کم اس موضوع پر کسی کو میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہ ہوگی. تو ہم ساجد خان دیوبندی کے اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور میں اس بات پر بھی تیار ہوں کہ میں آف لائن دو بدوں اور آمنے سامنے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارے نمائندے کے ساتھ رابطہ کریں اور وقت, جگہ اور تاریخ کا تعین انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ, باہمی رضامندی کے ساتھ کر لیا جائے گا. میں اس مسئلہ میں بھی ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مناظرہ دیوبندی اکابر کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر ہوگا. جی ناظرین, آپ نے مکمل ویڈیو سماعت کی. آپ جو مناظرے کی اصل وجوہات ہیں ہم آپ کو وہ پیش کرنے جا رہے ہیں. مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا مناظرے کا چیلنج جو تھا آن لائن مناظرہ ہونا چاہیے, مگر ساجد خان دیوبندی نے کہا کہ آن لائن مناظرہ کیا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں, حتیٰ کہ اس کے اپنوں نے آن لائن مناظرے کو بہت ہی مثبت قرار دیا. خیر آگے چلتے ہیں. مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے یہ بات بھی ایکسیپٹ کر لی کہ آپ کی مرضی سے مناظرہ ہوگا, جگہ طے ہوگی, دو بدو آمنے سامنے مناظرہ ہوگا. اب ساجد خان نقش بندی کو قبول کر لینا چاہیے, لیکن اصل بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو وجوہات بن رہی ہے, جو شروع سے بات چلی تھی وہ یہ تھی کہ علماء دیوبند کے کفر اور گستاخیوں پر مناظرہ ہوگا. لیکن اب بات ایک طرفہ نہیں رہی, بات دو طرفہ ہو گئی ہے. دوسری طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی کے ایمان پر مناظرہ ہوگا, جبکہ شروع میں یہ بات چلی تھی کہ دیوبند کے اکابر علماء کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات پر مناظرہ ہوگا, جو ان کتابوں میں موجود ہے. تحذیر الناس میں اشرف علی تھانوی کی کتابیں اور رشید گنگوہی کی اور الیاس کاندلوی وغیرہ وغیرہ کی. لیکن اب جو مسئلہ بن رہا ہے, یعنی کہ ساجد خان نقشبندی کا یہ مطالبہ تھا کہ مناظرہ آمنے سامنے ہو, وہ بات مفتی راشد محمود صاحب نے قبول کر لی ہے. اب مسئلہ یہ رہا کہ مناظرہ کس پر ہوگا, علماء دیوبند کی عبارات پر یا احمد رضا خان بریلوی کے کفر و ایمان پر, یعنی ان کے عقائد پر یا ان کے عقائد پر. تو یہ اصل وجہ ہے جس وجہ سے آپ مناظرے کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے اور کلپ بائی کلپ میں مناظرہ پڑا ہوا ہے کہ پہلے امام احمد رضا خان بریلوی کے ایمان پر مناظرہ ہوگا یا علماء دیوبند کے اکابر کے کفریات پر. لیکن یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں, پچھلی ویڈیو میں مفتی راشد محمود صاحب نے ایک بات کہی کہ آپ دیوبند کے ان عبارات پر مناظرہ کر لیں. اگر آپ مناظرہ جیت گئے اور جو امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتابوں میں جس طرح حسام الحرمین لکھی ہے وہ جھوٹی ہو جائیں گی یا ان کے جو الزامات ہیں وہ جھوٹے ہو جائیں گے, تو امام احمد رضا خان بریلوی خود بخود جھوٹا ہو جائے گا, اور یوں سمجھو کہ امام احمد رضا خان بریلوی اور اس کے چاہنے والے بریلوی حضرات یہ مناظرہ ہار جائیں گے. یعنی کہ اگر ایک شق پر مناظرہ ہوتا ہے جیسے علماء دیوبند کی عبارات پر, وہ مناظرہ مفتی راشد محمود ہار جاتا ہے, تو یہ امام احمد رضا خان بریلوی کو وہ پھر کافر کہیں, مشرک کہیں, یا جو الزامات لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. اور کہہ سکتے ہیں اگر ساجد خان نقشبندی مناظرہ ہار گیا تو پھر جب وہ خود ان کفری عبارات اور گستاخانہ عبارات پر مناظرہ ہار گیا تو وہ خود گستاخ اور ان پر کفر صادر ہو جائے گا. پھر ایک بے ایمان کا دوسرے ایمان والے سے مطالبہ کرنا نہیں بنتا, یعنی کہ پھر وہ مطالبہ نہیں کر سکیں گے مناظرہ ہارنے کے بعد کہ امام احمد رضا خان بریلوی کے ایمان پر اب مناظرہ کرو. اب یہ دو شکیں ہیں, یا تو ساجد خان دیوبندی مناظرہ کر لے کہ اپنے علماء اکابر کی کتابوں میں سے صفائی دے دے, مفتی راشد محمود رضوی مناظرہ ہار جائے, پھر تو بریلوی مسلک جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور دیوبند مسلک سچا ثابت ہو جائے گا. اگر مناظرہ مفتی راشد محمود جیت جاتا ہے اور ساجد خان نقشبندی ہار جاتا ہے تو پھر ساجد خان نقشبندی کو یا علماء دیوبند کسی کو یہ حق نہیں ہوگا وہ احمد رضا خان بریلوی کو کافر یا مشرک کہیں. تو ناظرین کرام, یہ ساری وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اب بات یہ ہے کہ ساجد خان نقشبندی مفتی راشد محمود رضوی کی یہ بات قبول کرتا ہے یا نہیں. اگر کرتا ہے تو پھر مناظرہ ہوگا, اگر یہ بات قبول نہیں کرتا تو پہلے امام احمد رضا خان بریلوی کے ایمان پر مناظرہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نہیں کریں گے, کیونکہ شروع سے مسئلہ یہ چل رہا تھا علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارات کا. لیکن اس میں یہ وضاحت ہے جیسے میں نے پہلے سمجھا دیا, صرف انہی کی عبارات پر مناظرہ ہو جائے تو یا وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اور یا یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. تو خیر مناظرہ ہوتے آئے ہیں, بہت عرصے سے بڑے بڑے علماء دیوبند کے اور بریلوی حضرات کے مناظرے کرتے آئے ہیں, لیکن کوئی خاص مثبت اثرات سامنے نہیں آئے. مناظرہ ہوتا ہے, ہوتے رہتے ہیں, مناظرہ ہار کر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ہار گیا
वो भी अपने चैनल पर वो मुनाजरा चढ़ा देता है और इधर से भी अपने चैनल पर मुनाजरा चढ़ा देते हैं। वो थंबनेल पर बस ये लिखता है कि फलां हार गया और हमारी जीत हो गई, और दूसरा फरीकैन भी यही कहता है कि हमारी फतह हुई और दूसरे को शिकस्त हुई। तो खैर कुछ लोग होते हैं इसमें अवाम और नास में से जो सुनते हैं और जो उनको सही लगता है, अच्छा लगता है, वो उसी की तरफ रुजू कर लेते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हक सामने आ जाए और जो लोग कंफ्यूज हैं उनकी परेशानी टल जाए। तो नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह यूं ही सिलसिला बाई सिलसिला हम आपको बताते रहेंगे, और जो दोनों फरीकैन की तरफ से बातें गुफ्तगू होंगी और उनमें जो पेचीदगी होगी उसको हम आसान करके आपको समझाएंगे। मजीद हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप और हम सबको दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।